نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی نہایت ہی اہم آیت نمبر 164 یعنی 164، جو در حقیقت تلاوت کے حساب سے میلاد النبی میں ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کسی مہینے یا وقت کا معاملہ نہیں ہے. ہم مومن ہمیشہ کے لیے ہیں تو ہمارا کلمہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تناظر میں اس آیت کریمہ کو آج سمجھا جائے اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات و تسلیمات کا اسٹیٹس اور لیول، ذمہ داری، معیار اور بیس، حقیقت، مقصد کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے. آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے، ہر چہار جانب خصوصاً عرب کس قدر برائیوں اور ظلم، دہشت، فساد، غرضے کے نگیٹیوٹی کی جتنی بھی کوالٹیز ہونی چاہیے وہ ساری دنیا میں اور خصوصاً عرب میں موجود تھی. اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات تو پھیلائے تھے زمین پر، لیکن انہیں جینے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طرز و طریقہ، ایک دوسرے کے ساتھ مواخات و موالات کا آئینہ یا ذوق عبدیت، احساس بندگی، بندے ہونے اور مخلوق ہونے کا احساس انہیں نہیں دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا. یہ سلسلہ 1-2 سال نہیں، تقریباً 650 برس تک جاری رہا. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 650 برس تک یہ زمین ظاہری طور پر نبی سے خالی رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا، جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، قوم کے ستانے کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے اللہ نے انہیں اٹھا لیا. چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہے. یہ زمین یہ گوارا کیا اللہ نے کہ خالی رہے
لیکن نبی کو ستایا جانا یہ گوارا نہیں فرمایا۔ اس کو بولتے ہیں مکان کتنا بھی اچھا ہو، اگر مکین اچھا نہیں ہے تو اس مکان کا کوئی لحاظ نہیں۔ روئے زمین رب نے پیدا تو فرما دی، لیکن اس کے لیے جو خوشنمائی کا سبب ہے وہ نبی ہے۔ اب اگر اہل مکان، اہل زمین اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، اس کا عزت و احترام نہیں کریں گے، تو پھر اس مکان کی کوئی وقعت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ فار ایگزامپل آپ خود دیکھیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ آپ کے گھر میں بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، یہ میں ایک دم عمومی مثال دے رہا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج کل تو ماں باپ بھی اب تھوڑا ہوشیار ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں دیکھنے وغیرہ کی وجہ سے، ورنہ ماں باپ اگر اولاد کو مکان، جائیداد، زمین لکھ دیے تو اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر گھر میں بھی رکھتے ہیں۔ تو ایسا تانا اس طرح سے روز ان کا دل دکھاتے ہیں کہ وہ ماں باپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ روز گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے ایک ہی دن مر جائے۔ لیکن اب ماں باپ ہوشیار ہو چکے ہیں، اور خدا کرے ہوشیار رہیں، یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے جیتے جی اپنی اولاد کو جائیداد نہ لکھیں۔ یہ بات شریعت کہہ رہی ہے، پھر آج کی طبیعت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ آپ محبت کرو، خوب کرو محبت، لیکن آخری سانس تک نہ تو کنواری اولاد کو، نہ شادی شدہ اولاد کو لکھیں۔ خوب پیار کرو اولاد سے، ہم روکتے نہیں۔ حالات بڑے نازک ہیں، بڑے افسوسناک بات پہلو ہیں کہ جن ماں باپ نے جنم دیا، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو انہیں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، یا گھر میں بھی اسے جہنم سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ لعنت ہے ایسی اولاد پر۔ تو مکان وہی رسپیکٹڈ ہے، مکان وہی بانور ہے، بارونق ہے، جس کے مکین صحیح ہوں۔ اگر ماں باپ کی عزت، ان کا احترام نہیں کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا محل بھی بہت بدنما محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر اہل مکان صحیح ہوں، ایک دم رسپیکٹ کا ماحول ہو، تو جھوپڑی بھی بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے، آپ خود محسوس کرتے ہوں گے۔ اب آج سنڈے ہے نا، بچیاں اچھے کھانے وغیرہ بنے ہوں گے تو ماشاءاللہ بہت اچھا گزرتا۔ اور اسی میں اگر ابا امی سے جھگڑے ہو گئے، یا کسی سے بھی کچھ تو میں ہو گئے، کیا جی ایک دن موقع بھی ملتا تو یہ سب الٹے پلٹے ہو جاتے ہیں گھر میں۔ یہ تو گھر کے لوگ اگر صحیح ہوں تو گھر صحیح ہے، اور گھر کے لوگ صحیح نہ ہوں گھر صحیح نہیں۔ یہ ایک عمومی جملہ۔ اور گھر صحیح کیا ہو، کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کا لیڈر اپنی قیادت کو، اپنی لیڈرنگ کو ایک دم رواداری کے ساتھ نبھائے، یہ اور تحت قیادت رہنے والے سب ان کی قیادت کو تسلیم کریں، ان کو رسپیکٹ دیں، ان کا احترام کریں۔ موٹ زبان میں جو گھر میں بڑے ہوں، رسپیکٹڈ ہوں، تو ان کی عزت، ان کا احترام کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان ایک روم میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگ چیخ پکار کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ تو ان کے دل کی جو آہ نکلتی ہے نا، وہ اللہ پاک برداشت نہیں فرماتا۔ سیم اسی تصور میں آپ سمجھیے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے ستانا شروع کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ ہیں، یہ آپ کے ہمارے باپ داداؤں کا عنوان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ ہے، منتخب نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ جب ستایا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور کہا رہو، بغیر قیادت کے، بغیر لیڈرنگ کے۔ اب سمجھتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی بڑا آپ کی ذمہ داری یا آپ کی قیادت نہ کرے تو وہ گھر کیا ہوتا ہے، آپ سمجھ سکتے۔ آخر ہم اپنے بڑوں کے انتقال پر کیوں روتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ انتقال سب کو کرنا ہے؟ اس لیے روتے ہیں
کہ اب ہمیں سنوارے گا کون، سنبھالے گا کون، یہ ہے۔ بیویاں کیوں روتی ہیں اپنے شوہر کے لیے؟ کیا ان کو کھانا دینے والے نہیں ہیں؟ وہ مانگ کے بھی کھا سکتی ہیں، لیکن نہیں، ان کی قیادت کون کرے گا، ان کی رکشا کون کرے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا، ان کے جانے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کسے تکلیف ہوتی ہے؟ جن کا احساس ایکٹیو ہو۔ جن کا احساس ایکٹیو نہ ہو، وہ کوئی ان کو رہنے نہ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بے وفائی کی زندگی میں اس طرح یہ ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں، جیسے چائے میں شکر جب ڈال دی جائے تو اب اسے لوٹا نہیں سکتے آپ، وہ گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کا احساس ایکٹیو ہوتا ہے نا، وہ اپنے بڑوں کو کھونے سے یا اپنوں کو کھونے سے کس طرح وہ ڈرتے ہیں کہ آپ خود اس بات کو محسوس کیجئے۔ بیٹیاں، ارے صرف اتنا سے جملہ کبھی بول دیتا ہوں نا اپنے گھر میں، یا آپ بھی دیکھیے، ابا اگر آپ کے سامنے بول دے، پتہ نہیں آئندہ سال عید میں رہوں یا نہ رہوں، تو ہاتھ میں اگر نئے کپڑے بھی ہوں گے نا تو آپ پھینک دو گی اور کہو گی رہنے دو، یہ سب باتیں نہ کرو، ہمارے کو نئے کپڑا چاہیے، پہلے فرصت میں بولیں گے آپ۔ کیونکہ یہ پھینکا جو ہے آپ نے، وہ اس لیے پھینکا ہے کہ ہمیں ہزاروں کپڑے ملیں گے اگر آپ رہیں گے تو، اس لیے آپ مین ہیں۔ اس مین پہلو کو سمجھیے، جو مین ہوتا ہے نا، اس کے کھونے کا یا اس کی طرف اٹریکٹ نہ رہنے کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ عیسیٰ کی ان قوم سے پوچھئے جب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، نفسانیت، نفس امارہ، طبیعت غیر ملائمہ، خواہشات نفسانی کلچر بن گئی۔ اور جب انسان خود کا احساس بھول جاتا ہے تو خدا بھی اس پر نظر کرنا اپنی شان کے مطابق ترک فرما دیتا ہے۔ کیونکہ عقل دیا ہے آپ کو اللہ نے، جانور کو کتنا بھی آپ ماریے مگر وہ چارہ مارتے مارتے بھی کھاتا رہتا ہے۔ کبھی استبل میں جاؤ، چارہ دینے کے لیے چرواہے یا جو بھی موجود ہوتے ہیں، ابھی دیکھیں نا بقرعید ہی میں دیکھیے، آپ کھینچتے رہیے رسی کو، کبھی مار دیتے ہیں پھر بھی وہ کھاتا ہے۔ کیوں؟ اسے احساس نہیں دیا اللہ نے، عقل نہیں دیا اللہ نے، اسی لیے اس کو مار پیٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مارتے بھی ہیں تو وہی آواز کرتے ہیں، نہیں بھی مارتے ہیں تو وہی آواز کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے ممتاز بنایا کس بنیاد پر؟ جنرلی عقل کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا۔ اگر آپ کی عقل ایکٹیو ہے، آپ کا احساس ایکٹیو ہے، ایکٹیو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں، میری رسپانسبلٹی کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، تو آپ نہ یہ کہ جانور سے بہتر ہیں، بلکہ اللہ پاک نے ساری مخلوقات میں آپ کو اشرف بنایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم، مرد ہو یا عورت، سب کو عظمت والا بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، تاج کرامت آپ کے سر پر رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کا احساس، آپ کی عبدیت کا احساس، اپنا احساس اگر آپ کھو دیں، اپنی رسپانسبلٹی کھو دیں، تو آپ نہ یہ کہ صرف جانور سے بھی بدتر ہو جائے، کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے سورہ جمعہ میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، کہ جو لوگ، جو انسان جو صاحب کتاب ہیں، اگر وہ کتاب پر عمل کر کے اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں تو وہ گدھوں جیسے ہیں۔ مثل الحمار، حمار مانے گدھا۔ دوسری جگہ تو جانور سے بھی بدتر کہا گیا ہے، جو شریعت کو فالو نہ کرے، نبی کو فالو نہ کرے۔ تو یہ تمام تمہید آپ کے سامنے ہے۔ اصل پیش کرنے کا جو منظر ہے، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ صدیاں گزر جائے مگر یہ آیت کا جو ٹاپکلی طور پر بیان ہو،
مکمل نہ ہو. آپ پوری گفتگو کو سمجھ گئے ہوں گی اور اس کا عنوان میں یہ دوں گا، شرم نبی اور خوف خدا. یہ دو چیز آپ کے اندر اگر پائی گئی، خدا کی قسم رابعہ بصریہ کا سلام آئے گا آپ کو، فاطمۃ الزہرا کا سلام آئے گا. یہ دو چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال اور دوں. آپ کالج میں پڑھتی ہو یا آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتی ہو، آپ کیا چاہتی ہو؟ صرف اتنا چاہتی ہو کہ آپ کا رزلٹ صحیح ہو. اس کے لیے آپ اپنی نیند کو ترک کرتے ہو، ہوم ورک کرتے ہو، کیا کیا نہیں، کھانے پینے سے لے کر لباس سے لے کر ساری چیزیں ایک دم بالکل ان کے لیے اویلیبل، ان کے لیے سب کچھ فراہم کرتی ہو. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ فیل ہو گئی ہے تو سوچو ان کے بولنے سے پہلے دل پر کتنا گہرا صدمہ پہنچتا ہے. آپ سال برباد کر دیا. ایک سبجیکٹ میں بھی اگر فیل ہو جائے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے. حالانکہ فیل تو بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن تکلیف ہوتی. ماں کی محنت برباد ہوئی، صبح اٹھ کر کے ناشتے بنانا، ٹفن دینا، یہ ساری چیزیں برباد ہوتی. لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ ذرا سوچو، وہ لڑکیاں جو ہماری مخاطب ہے، جو پڑھتی ہیں، فیل ہو جائے، رزلٹ دیکھنے کے بعد گھر جانے کا معاملہ ہو اور آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہو، تو آپ کے دل کی جو دھڑکن ہے، اگر اس وقت جو ہے بی پی نپوایا جائے تو پتہ نہیں کتنا کہاں پہنچ جائے. کس کا خوف ہوگا آپ کو؟ کتنی شرم آئے گی آپ کو؟ ذرا جملے پہ غور کریں. باپ کو معلوم ہو جائے تو پتہ نہیں باپ کیا کہیں گے، کیا بولیں گے. ماں کو معلوم ہو تو کتنے تھپڑ لگیں گے، کیا بولیں گے. بڑے بھیا کو معلوم ہو تو کیا کیا بولیں گے، پتہ نہیں. یہ سب خوف، یہ سب شرم کا جو کانسیپٹ آپ کے دلوں کو جھنجھوڑے گا ایک دنیاوی طور پر، ذرا سوچو اس کو. جبکہ ماں نے اگر 2-3 تھپڑ مار دیے تو وہاں کا وہیں ہو گیا. اب مین عنوان پر آ رہا ہوں میں. باپ نے بھی اگر ڈانٹ ڈپٹ کر دیے تو وہیں کا وہیں ہو گیا. بڑے بھائی نے بھی کہا اتنا صبح نیند کو قربان کر کے تیرے کو پہنچاتا تھا کالج اسکول، تم نے سب برباد کر دی. ان کی بھی ڈانٹ ڈپٹ ختم ہو گئی. یعنی نہ ماں کے مار، نہ باپ کی ڈانٹ، نہ بھائی کی ڈانٹ سے عذاب و ثواب مرتب ہوتے ہیں، نہیں، وہیں کا وہیں ہو جاتا، ختم. لیکن اگر شریعت، ایمان اور دین میں اگر تم فیل ہو گئے، شریعت میں فیل ہو گئی، اتباع رسالت میں فیل ہو گئی، دین میں فیل ہو گئی، ایمان کی کاملیت میں فیل ہو گئی، اطاعت خدا اور رسول میں فیل ہو گئی، تو یہ ماں باپ کے پاس جانے والا خوف و شرم کا عنوان نہیں ہے، یہ خدا اور رسول کے پاس جانے والا ہے. ماں باپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، وہاں نہ ثواب نہ عذاب، وہیں کا وہیں ختم. لیکن دین میں فیل ہو گئی، شریعت میں فیل ہو گئی، تو یہاں عذاب کا کانسیپٹ ہے. یہاں ایک تھپڑ کی بات نہیں ہے، پورا جسم جانے والا ہے عذاب، پورا جسم جانے والا ہے. مستحق نار بنو گی، جہنم کی مستحق بنو گی شریعت میں اگر فیل ہو گئی، دین میں اگر فیل ہو گئی، اتباع رسالت میں فیل ہو گئی. اور اسی چیز سے تمہیں دور کرنے کے لیے کہ تم شریعت اور دین میں فیل نہ ہو، احساس ابدیت دینے کے لیے، بناتے ہوا کا احساس دینے کے لیے، تمہیں بیٹی، بہن، بیوی اور ان تمام کی ذمہ داری سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انتظام نہیں اپنی جانب سے فرمایا، نبی کو بھیجا. وہ تمہیں سکھائے کہ تم بیٹی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہے، بہن ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہے. یہ ساری ذمہ داری سمجھائے اور پھر اس پر تم عمل کرو، تو پھر دیکھو خدا کی بارگاہ میں یا رسول کی بارگاہ میں شرم و خوف لے کر نہیں، پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ویلکم کرے گا پھر خدا تمہارا، ویلکم کرے گا پھر نبی تمہارے. اب نہ شرم نبی ہے اور نہ خوف خدا ہے. اسی لیے نبی کو بھیجا جاتا. اب آیت کریمہ سمجھو، آیت نمبر 164.
لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کے بے شک اللہ سبحانہ نے مرد عورت مومن دونوں پر سب سے بڑا احسان کیا. سب سے بڑا احسان آپ ذرا غور کریں. آج سب سے بڑا احسان کیا ہو؟ بیٹی کی شادی کرا دیے تو اب ہاں مکتی ہو گئے، شادی ہو گئی، بیاہ ہو گئے، گھر میں کھانے ہو گئے، حج کر لیے، عمرہ کر لیے، تو ایسا سانس لیتے ہیں ریلیکس کا، ہاں اب ٹھیک ہے، آرام ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہو گیا سب کچھ. اللہ پاک نے کہا میں نے تمہیں مال دیا، میں احسان نہیں جتاتا، اولاد دیا احسان نہیں جتاتا، شادی کرا دیا احسان نہیں جتاتا، یہاں تک کہ ناخن سے لے کے سر کے بال تک میرے دیے ہوئے ہیں. یہ سب انعامات نعمتیں ایک طرف، لیکن میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہاری ذمہ داری، تمہاری رسپانسبلٹی بتانے کے لیے، تمہارے سامنے تلاوت قرآن کرنے کے لیے، تمہیں کتاب و حکمت سمجھانے کے لیے، تمہیں شریعت دینے کے لیے میں نے اپنا محبوب تم میں بھیجا ہے. سوچو آپ، اور مطلب سارے انعامات، ساری نعمتوں کو ایک طرف کر کے گنو. اچھے باپ ملے نعمت ہے، اچھے شوہر ملے نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ایک طرف. اللہ پاک فرما رہا ہے وہ تم اپنے حساب سے اپنی تھنکنگ میں سوچو کہ وہ اچھے ملے، اچھے ملے، اچھے ملے، لیکن میں سب سے اچھی نعمت کیا دے رہا ہوں، سب سے بڑی نعمت کیا دے رہا ہوں؟ میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں. اور یہ محبوب تمہیں کھانے پینے کے اعتبار سے، یا کالج اسکول کے اعتبار سے، یا دنیاوی معاملات کے اعتبار سے یہ تو ایزی ہے. یہ نبی وہ ہیں جو تمہاری دنیا کو بھی سنواریں گے، قبر کو بھی سنواریں گے، برزخ کو بھی سنواریں گے، آخرت کو بھی سنواریں گے، یہاں تک کہ سب سے آخری نعمت جو تمہیں ملنی ہے، جہاں سکون گاہ ہے، وہ جنت تک کے حصول کی تمام راہیں یہی نبی تمہارے لیے تیار کریں گے. یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ پاک کی طرف سے. لہٰذا اس نبی کے رسپیکٹ میں، اس نبی کو قبول کرنے میں، اس نبی کے دین اور شریعت میں، اس نبی کے بتائے ہوئے احکام میں کبھی بھی کوئی کمی نہ کرنا، فیل نہ ہونا. کیونکہ یہ ایک تھپڑ کی بات نہیں ہے، یہ ایک بات کی بات نہیں ہے، یہ باپ کے ڈانٹ یا ماں کے خوف کی بات نہیں ہے، یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے. اگر شریعت میں کامل ہوئی تو تمہیں جنت ملے گی، شریعت میں کامل نہ ہوئی تو جہنم کے لیے تیار نہ ہو. آپ سے سکتی بلکتی ہوئی تاریخ کا جائزہ لیں. آپ عرب کی وہی داستان ہے جو لکھی جا چکی ہے 650 برس تک. یہی بیٹی تم ہی ہو، تم ہی ہو. آج ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو الحمدللہ کس نے تمہیں سکھایا کہ بیٹیاں رحمت ہیں؟ اسی نبی نے سکھایا جو رحمت للعالمین ہے. ورنہ تم اگر یاد کرو، نبی کے آنے سے پہلے اگر تم پیدا ہوتی پتہ بھی نہیں چلتا، اور باپ گود میں لے جا کر قبر میں ڈال دیتا، مرنے کا بھی وقت نہیں دیتا، زندہ ڈال دیتا تمہیں. چیختی رہتی اس عالم میں بھی، باپ کہاں جا رہے ہو مجھے اکیلے چھوڑ کر؟ کوئی تمہاری حیثیت نہیں تھی، کوئی تمہارا وقار نہیں تھا، کوئی تمہاری عزت نہیں تھی. شوہر مر جاتا تو شوہر کے ساتھ ابھاگن سمجھ کر بیوی کو ڈال دیا جاتا تھا. کوئی تمہاری حیثیت نہیں تھی. گھر میں بچے اگر بیمار پڑ جاتے تو اس کی ذمہ دار عورت کو مانا جاتا اور ایک کوٹلی میں بند کر دیا جاتا. حالت حیض اور پیریڈ سے ہو جاتی تو ان کے ساتھ ایسی بربرتا، ایسا ظلم کیا جاتا، ایک روم میں بند کر کے انہی میں کھانا، انہی میں پینا، سب کچھ انہی میں. جیل جیسی بدتر زندگی تھی. نبی سے پہلے آج تمہیں احساس ہوگا کہ نبی کے آنے پر جو عورت تمہیں عزت ملی ہے وہ کسی کو عزت نہیں ملی ہے. ایک بہن نے ایک سوال کیا کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ میں نے کہا ماں صرف ایک جملہ کہوں گا، مرد کو اللہ نے، اس کے رسول نے پیدائش کے بعد رحمت نہیں کہا ہے، عورت کو رحمت کہا ہے. لیکن مرد نے کبھی سوال نہیں کیا
کہ ہمیں رحمت کیوں نہیں کہا؟ ہم پیدا ہوتے تو ہم نعمت ہے، نعمت کا مواخذہ ہوگا، رحمت کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے شوہر کی طرف سے بھی، شوہر کے گھر میں بھی وراثت ملے گی، ماں باپ کے گھر میں بھی وراثت ملے گی، لیکن کبھی سوچا تم نے کہ تمہارے شوہر کو تمہارے سسرال میں وراثت نہیں ملے گی؟ ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جانتی ہو کیوں نہیں اعتراض کیا؟ ہزاروں مثالیں ایسی ہوں گی، صرف اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ دین ہم نے نہیں، مصطفیٰ نے دیا ہے، شریعت ہم نے نہیں بنایا، مصطفیٰ نے بنایا ہے، اور جو بنی ہوئی شریعت مصطفیٰ کی ہے اس کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ پوچھ خدا سے تمہیں کیوں نہیں 4 شادیوں کی اجازت ملی، اور اگر تم نے پوچھ لیا، سوال کر لیا، تو تم بلیور کہاں سے رہی؟ بلیو تو اس کو کہتے ہیں جو خدا اور رسول نے کہہ دیا اسے مان لو۔ ایک شوہر کے رہتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتی، یہ ہم نے نہیں، ہم بناتے تو ہم سے سوال ہوتا، خدا اور رسول نے بنایا، اس کی حکمت ہے۔ تمہیں سمجھ میں نہیں، تم بلیو کرو، مانو، اس میں فیل نہ ہونا۔ اس میں اعتراض کیے تو فیل ہو گئی۔ جب امتحان کے پرچے آتے ہیں نا تو پرچے سالو کیے جاتے ہیں، اعتراض نہیں کیے جاتے ہیں کہ یہ سوال کیوں نہیں آیا، یہ سوال کیوں نہیں آیا۔ نبی نے جو تمہیں پڑھا دیا ہے، جو تمہیں دے دیا ہے، بس اس کو مکمل طور پر سالو کر کے چلی جاؤ۔ نہیں جانتی، تمہاری آنکھیں نہیں دیکھی ہے، تمہارا دل احساس تک نہیں کیا ہے جو انعام تمہیں ملنے والا ہے شریعت کی اتباع میں۔ دیکھو رب فرماتا ہے تحقیق کے سب سے بڑا احسان ہے مومن مرد و عورت پر یہ ہے کہ اس بعث فیہم رسولہ، کہ ایک رسول اپنا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمایا، بھیجا، اور 3 چیز کے ساتھ بھیجا۔ پہلی چیز کہ اللہ کا کلام تمہارے سامنے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ کس لیے تلاوت کرتے ہیں؟ تاکہ تم تلاوت کرو، تمہیں تلاوت کا ڈھنگ ملے، تمہاری پہلی ذمہ داری ہو قرآن کی تلاوت۔ دوسری وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے باطن کو وہ صاف کرے، تمہارے دل کی صفائی کرے، تمہارے اندر کی نفس اماریت کو ختم کرے، نفس لوامہ ڈالیں، تزکیہ فرمائیں۔ اور تیسری ذمہ داری خدا کے کلام کی تعلیم دے، اس کے احکام کو بتائے، اسرار و رموز کیا ہے شریعت تمہیں دے۔ اور یہ تینوں چیز دے کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بس ان تینوں چیز کو تھامے رہو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے انعامات و احسانات سے کس طرح نوازتا ہے۔ اللہ فرماتا آگے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، عورتوں محسوس کرو اس نبی کے آنے کے بعد اور اس نبی کے آنے سے پہلے تمہاری حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ نبی نہیں آیا تھا، میں نے نہیں بھیجا تھا، تو حال یہ تھی فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی میں تھی، تاریکیوں میں تھی، ظلمت میں تھی، تمہیں تمہارے احساس نہیں ایکٹیو تھے، تم برائیاں کرتی تھی اور اسی کو عبادت سمجھتی تھی، تم غلط کام کرتی تھی اور اسی کو عبادت سمجھتی تھی۔ ذرا اس کو ٹیلی کرنا، یہ میں نبی کے آنے سے پہلے کا عنوان دے رہا ہوں کہ برائیاں کر کے اسے اچھا سمجھنا، شریعت پر عمل کر کے اسے اچھا، عمل نہ کر کے اسے اچھا سمجھنا، احکام رسول اور احکام خدا کو بالائے طاق رکھ کے پس پشت ڈال کر کے اسے اچھا سمجھنا، یہ محمد عربی کے آنے سے پہلے کا کانسیپٹ یعنی دور جاہلیت کا تھا، کفر اور شرک کی دنیا کا تھا۔ نبی کے آنے کے بعد بھی اگر یہی آج کی بیٹیاں یا قوم کی بہنیں، مائیں، بیویاں کر رہی ہیں تو دور جاہلیت کی سملرٹی، دور جاہلیت کی ایکوالٹی پائی جا رہی ہے، اور نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد ختم ہے، یعنی اب عذاب کے لیے وہ بہنیں بیویاں تیار رہے کہ وہ کام جو نبی کے آنے سے پہلے کیے جاتے تھے ان تمام کام کو نبی نے قدم کے نیچے ڈال دیا ہے، اب اگر وہی کام کیے جائیں گے تو پھر عذاب کے لیے تیار رہے۔ خلاصہ یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس 3 چیز لے کر آئے، قرآن کی تلاوت، تمہارے اندر کو صاف کرنا، دل جس کا صاف ہوگا وہ شریعت کی اتباع میں کبھی ناکام نہیں ہوں گی۔
دل کدورت سے پاک ہوگا تو کبھی بھی انشاءاللہ وہ شریعت کی اتباع میں ناکام نہیں ہوں گے۔ اور تیسری، جو احکام الہیہ رسول نے لائے ان پر اعتراض نہیں، ان کو بلیو کی جائے گی۔ اس لیے آپ شرم نبی اور خوف خدا دونوں لے کر اپنی زندگی کو گزارو، انشاءاللہ خدا بھی تم سے راضی ہے، رسول بھی تم سے راضی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق آپ کو ہم سب کو اجر عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ کمی بیشی ہو مولا حبیب کی آمد بہار کے صدقۃ و فعل میں معاف فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔